رونق اسٹیج معزز باوقار علماء سنت میلاد کمیٹی کے جمیع ذمہ داران جملہ اراکین اور معزز سامعین کرام، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيدنا سيد الأنبياء وسيد المرسلين، خاتم النبيين، أنيس الغريبين، راحة العاشقين، سيد الكونين وسيلتنا في الدارين، صاحب قاب قوسين، سيدنا ونبينا وحبيبنا وطبيبنا ووكيلنا وكفيلنا ورؤوفنا ورحيمنا ومأوانا وملجانا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكرام أجمعين وعلى أتباعه وعلى أثريائه، خصوصا منهم على سيدنا سيد الكل وشيخنا وشيخ الكل وغوثنا وغوث الكل، سيدنا محمد الشيخ عبد القادر الحسني الحسيني الجعفري الجيلاني رضي الله تعالى عنه وعلى جميع أصوله الكرام وعلى جميع فروعه الفخام وعلى جميع مشائخه العظام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي المتين الأمين الكريم، ونحن على ما قال ربنا لمن الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والموقنين، والحمد لله رب العالمين. وأفوض أمري إلى الله، إن
الله بصير بالعباد. آواز ہو بلند در سلام یہ انجمن ہے حضرت خیر الانام کی. اللہ کا وظیفہ یہی قدسیوں کا بھی کیا شان رسول علیہ السلام کی. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. جشن میلاد پاک مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بہاروں سے مالا مال ہونے والوں، جشن میلاد پاک مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم میں شرکت کرنے والوں، غلامی رسول اور آل رسول کا ثبوت دیتے ہوئے ہم اور آپ نہایت عقیدت اور محبت کے ساتھ کامل توجہ اور بھرپور وارفتگی کے ساتھ ہمارے اور آپ کے ساری کائنات کے آقا و مولا حضور پرنور شافع یوم النشور رحمت للعالمین شفیع المذنبین سرکار ابد قرار سید ابرار و اخیار احمد مختار محمد رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم بارگاہ بے پناہ میں حجر درود و سلام پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ و اصحابہ و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم. قرآن افضل ہے یا رسول پاک افضل ہے؟ ایک سوال جو بڑے بڑے علماء کی خدمت میں پیش کیا گیا، جواب دیجیے اس کا کہ قرآن پاک افضل ہے یا رسول پاک افضل ہے؟ رسول پاک. یہ جواب اتنا آسان نہیں ہے کیا؟ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے اور ہمارے آقا اللہ کا رسول ہے. یہ سوال کئی علماء کرام کی بارگاہوں میں رجوع کیا گیا، سبھوں نے خاموشی اختیار کی. کہ ہم اس کا کیا جواب دیں؟ اگر قرآن کو افضل کہیں گے تو رسول پاک کا معاملہ کیا ہوگا؟ اگر رسول کو افضل کہیں گے تو پھر قرآن پاک کی بات کیا ہوگا؟ بہت نازک مسئلہ ہے، ایمان و عقیدے کی حفاظت کا مسئلہ ہے، بڑی نازک ترین بات ہے. ادھر قرآن کا تقدس بھی باقی رکھنا ہے، ادھر رسول پاک کا تقدس بھی باقی رکھنا ہے. تقدس کسی کا مجروح نہ ہونے کا ہے، بہت اہمیت کی بات ہے. اللہ اکبر کبیرہ. رجوع تو سب کی بارگاہوں میں کیا گیا تھا، لیکن سبوں نے خاموشی اختیار کی کہ ہم اس کا جواب نہیں دیتے. علماء جب یہی سوال ہمارے آپ کے آقا نعمت مجدد دین ملت امام اہل سنت حضور سیدنا اعلی حضرت عظیم البرکت رضی المولا تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا انشاءاللہ فقیر اس کا جواب دے گا. سبحان اللہ. اعلی حضرت فرماتے ہیں
احتیاط کہ کلام اللہ انہیں قرآن پاک، یہ کلام اللہ اللہ تعالی کی صفت ہے. کلام اللہ تعالی کی صفت ہے. جیسے اللہ کی ذات اعلیٰ و ارفع ہے، افضل و اعلیٰ ہے، اس کی تمام صفات بھی افضل و اعلیٰ ہے. احتیاط بھی اعلیٰ. فرماتے ہیں کہ کلام اللہ اگر مراد اس سے یہ لیا جائے کہ اللہ کی صفت، تو اللہ کی صفت افضل ہے. اللہ کی صفت افضل ہے. کلام اللہ کی صفت ہے، اور اللہ کی صفت ازلی اور قدیم ہے. جیسے اس کی ذات قدیم اور ازلی ہے، اس کی صفات بھی قدیم اور ازلی ہے. اگر کوئی کلام اللہ سے یہ مراد لیتا ہو جو قرآن آج کتابی شکل میں موجود ہے، کاغذ پر لکھا ہوا، مجلد بائنڈنگ کیا ہوا، اگر یہ قرآن مراد دیتا ہے تو یہ قرآن جس پر لکھا گیا ہے وہ کاغذ ہے، اور جس چیز سے لکھا گیا ہے وہ پرنٹنگ ہے یا روشنائی ہے. جو بائنڈنگ کی گئی ہے وہ موٹا اٹا ہے نا. یہ سب چیزیں پیدا کی گئی ہیں. کاغذ پیدا کیا گیا، انک پیدا کی گئی، یہ سب مخلوقات ہیں. بولیے. تو اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ جو کتاب کلام اللہ کتابی شکل میں جو ہمارے سامنے موجود ہے، اگر پوچھنے والے کی نیت کس قرآن سے متعلق ہے جو کاغذ پر لکھا ہوا ہے، تو فقیر عبد مصطفیٰ یہ کہتا ہے کہ کاغذ مخلوق ہے اور میرے مصطفیٰ ہر مخلوق سے افضل ہے. سبحان اللہ. تبھی تو میرے اعلیٰ حضرت پکار اٹھے، سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے اس اونچے سے اونچا ہمارا. یہ ہے اعلیٰ حضرت کا مسلک. سمجھے آپ؟ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ آپ کی بتاؤ. سمجھ گئے نا؟ سب کی منڈی نہیں ہے یار، زبان کو تو بولو کا مطلب سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے عظیم احسانات ہیں امت مسلمہ پر، اور آپ نے ہر قدم پر ہماری رہنمائی فرمائی ہے. ایسے ہی ایک مسئلہ آیا، کعبہ افضل ہے کہ مدینہ افضل ہے؟ یقیناً ہر مسلمان کعبۃ اللہ کی عظمتوں کا معترف ہے. کون نہیں کہتا کعبہ معظم نہیں ہے؟ کعبہ عظمت والا اثر اللہ کا. کعبہ افضل ہے یہ سبھی مسلمان کہتے ہیں، کعبہ افضل ہے. اللہ اور فضیلت اس بات سے ثابت کرتے ہیں کہ حرم شریف میں ادا کی جانے والی ایک نیکی کا ثواب 1,00,000 نیکیوں کے برابر ہے. اس اعتبار سے کعبہ افضل، ثواب نیکی کا زیادہ ہے. اور اس کے برخلاف جہاں ایک نیکی کرنے والا حرم میں کعبۃ اللہ کے حدود میں، حرم حدود میں جو ایک نیکی کرتا ہے 1,00,000 نیکیوں کا ثواب ہے. وہیں پر اگر اسے ایک گناہ واقع ہو جائے، جھوٹ بول دیا، حرم میں بیٹھ کے جھوٹ بول دیا، کسی کی غیبت کر دیا، ہے نا، گناہ کا کام ہے نا. یہ کسی جانے والی عورت کو گھور کے دیکھ لیا، یہ گناہ کا کام ہوا. تو مطلب یہ کہ حدود حرم میں اگر کوئی ایک نیکی کرے گا تو 1,00,000 نیکیوں کا ثواب ہے، اور ایک گناہ کرے گا 1,00,000 گناہوں کا عذاب ہے. ثواب بھی اتنا ہی ہے، عذاب بھی اتنا ہی ہے. یہ ہے کعبۃ اللہ کی حرمت و عظمت.
اب آؤ میرے اعلیٰ حضرت سے پوچھتے ہیں سرکار آپ کیا فرما رہے ہیں؟ تو اعلیٰ حضرت نے جواب ارشاد فرمایا طیبہ نہ صحیح افضل، کعبہ ہی بڑا مکہ ہی بڑا صاحب، ہم عشق کے بندے ہیں۔ کیوں بات کسی عاشق سے پوچھو کہ کون سا شہر اس کو پسند ہے تو عاشق یہی کہے گا جہاں میرا محبوب رہتا ہے وہ سب سے اچھی جگہ۔ مدینۃ المنورہ میں ایک نیکی کا ثواب 50,000 نیکیوں کے برابر ضرور ہے۔ ثواب یہاں کم ہے یہ بات ہے، وہاں 1,00,000 نیکی کا ثواب ہے ایک نیکی پر، یہاں ایک نیکی پر 50,000 نیکی کا ثواب ہے۔ کہاں؟ مدینہ شریف میں، آقا کے دربار اقدس میں۔ لیکن شان رحمت للعالمین دیکھو کہ وہاں گناہ کا عذاب بھی بڑا ہے کعبۃ اللہ کے حدود میں، لیکن مدینے پاک اگر کسی سے ایک گناہ واقع ہو جائے تو 50,000 گناہوں کا عذاب نہیں بلکہ ایک گناہ کا عذاب ایک ہی گناہ رکھا جائے۔ طیبہ نہ صحیح افضل، کعبہ مکہ ہی بڑا صاحب، ہم عشق کے بندے ہیں۔ کیوں بات آئی اللہ اللہ۔ تو آج ہم اس مدینے والے آقا کی بات سننے کے لیے جمع ہوئے، جن سے جو چیز نسبت حاصل کر لیتی ہے وہ چیز معظم ہو جاتی ہے۔ جو چیز کی بھی نسبت اس اعلیٰ رسول کے ذات پاک سے ہو جائے وہ شے بھی معظم اور عظمت والی ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ مدینے پاک کو لے لو، مدینے پاک یہ افضل و عظمت والا شہر ہے کیونکہ اللہ کے پیارے حبیب اس شہر میں جلوہ فرما ہے۔ یہ بات مانتے ہیں سبھی؟ یہ عظمت تو سب لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی چونکہ مدینے میں گئے تو یثرب سے مدینہ بنا اس لیے وہ عظمت والا کہلایا۔ لیکن پوچھو سیدنا سلیمان علیہ السلام سے جو اللہ کے نبی ہیں، پیغمبر ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی حکومت عطا فرمائی کہ ہوا ان کے تابع تھی، جنات ان کے تابع تھے، چرند پرند ان کے تابع تھے، ان کے پاس ایک عالی شان تخت تھا۔ ہوا کو حکم دیتے ہیں ہوا میرے تخت کو اڑا لے کر، تو ہوا آپ کے تخت کو اڑا کر لے جاتی، جیسے ہوائی جہاز چلتا ہے، جیسے پلین جاتا ہے ہوا میں، ایسے تخت آپ پہ لایا جاتا ہے۔ نہ اس کو کوئی انجن لگا ہوا ہے، نہ کوئی پنکھے لگے ہیں، نہ کوئی پیٹرول ڈالا گیا ہے، نہ کوئی بیٹری لگائی گئی ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ روحانی پاور ہے۔ بولیے روحانی پاور ہے۔ یہ اللہ کے نبی کا اختیار ہے کہ اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا ہوا لے چل میرے تخت کو، تو ساری دنیا کی سیر سلیمان علیہ السلام تخت پر بیٹھ کر ہوا میں اڑتے ہوئے فرماتے ہیں، حتیٰ کہ مکہ شریف کی وادی بھی آئی، آپ ہوا میں اڑتے رہے۔ جب مکہ سے تخت آپ کا آگے بڑھا، جنگل نظر آیا تو آپ نے ہوا کو حکم دیا، اے ہوا میرے تخت کو نیچے اتار دے۔ جب ہوا نے آپ کے تخت کو نیچے اتار دیا تو پورا جنگل کا راستہ سیدنا سلیمان علیہ السلام پیدل چل کے طے کرتے ہیں۔ آپ کے مصاحبین جو آپ کے ساتھ تھے، آپ کے جو امتی آپ کے ساتھ تھے، انہوں نے پوچھا حضور یہ کیا بات ہے کہ ساری دنیا کی خیر آپ تخت پہ بیٹھ کے فرما رہے تھے، یہ جنگل آپ پیدل چل کے طے کر رہے ہیں، معاملہ کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام جو غیب جاننے والے نبی ہوتے ہیں وہ فرما رہے ہیں کہ یہ مدینہ بننے والا ہے، مدینہ یہاں اللہ کیا ہے جلوہ فرما ہونے والے ہیں، یہاں سرکار پاک آرام فرمانے والے ہیں، اس لیے میں ابھی سے اعتراض کر رہا ہوں۔
اب میرے اعلیٰ حضرت سے پوچھو حضور آپ کی نگاہ میں مدینہ طیبہ کی سرزمین کیسی ہے؟ تو میرے اعلیٰ حضرت جواب فرماتے ہیں حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے ہو جانے والے، ارے سر کا موقع ہے ہو جانے والے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے۔ تعال اللہ اے ارض مدینہ تیرا کیا کہنا، تعال اللہ اے ارض مدینہ تیرا کیا کہنا، بلندی عرش کی زیر زمین، یہ وہ کعبۃ اللہ، یہ وہ مدینہ پاک ہے جہاں اللہ کے آخری نبی جلوہ فرما ہے۔ اللہ اکبر۔ تو مدینے کی خاک ہمارے لیے یقیناً وہ ایسی مبارک خاک ہے کہ وہ مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے شفا ہی شفا ہے۔ بولیے خاک طیبہ جو ہے وہ شفا ہے۔ اسی لیے علامہ نذیر الاکرم صاحب مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات فرمائی، کہتے ہیں کہ خاک طیبہ لگا لوں تجھے آنکھ میں، خاک طیبہ لگا لوں تجھے آنکھ میں، تو نے چومے حبیب خدا کے قدم، تو نے چومے حبیب خدا کے قدم، بن گئی تو حقیقت میں خاک شفا، پڑ گئے تجھ پہ جب مصطفیٰ کے قدم، پڑ گئے تجھ پہ جب مصطفیٰ کے قدم۔ چاند پر جانے والوں مبارک تمہیں، چاند پر جانے والوں مبارک تمہیں، چاند کی سرزمین پر پہنچنا مگر یہ وہی چاند ہے جس نے معراج میں پہلے چومے حبیب خدا کے قدم۔ ادن منی کی پیاری نداؤں میں جب ادن منی سرکار جب معراج میں تشریف لے گئے تھے نا، جب سرکار مدینہ علیہ السلام کی سواری گزر رہی تھی لامکان کی طرف، تو لامکان سے پہلے عرش عظیم ہے، تو عرش عظیم کے قریب جب سرکار مدینہ علیہ السلام کو تسلیم کی آمد ہوئی تو اس وقت کا منظر شاعر نے یوں پیش کیا ہے، ادن منی کی پیاری نداؤں میں جب، یعنی اللہ تعالیٰ یہ ندا فرما رہا تھا ادن منی، اے میرے حبیب اور میرے قریب آ جا، اور میرے قریب آ جا میرے محبوب، اور میرے قریب آ جا، ادن منی کی پیاری نداؤں میں جب گزرے عرش معلا سے محبوب رب، حکم آیا کہ اے ابو بکر چوم لے آج خیری ورا کے قدم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خاک طیبہ لگا لوں تجھے آنکھ میں، تو نے چومے حبیب خدا کے قدم، بن گئی تو حقیقت میں خاک شفا، پڑ گئے جس پہ جب مصطفیٰ کے قدم۔ وہ واقعہ یاد کیجیے کہ میرے سرکار ایک غزوے سے واپس تشریف فرما ہو رہے ہیں، 80,000 صحابہ کی جماعت کی سرکار کے ساتھ، اس میں گھوڑے بھی ہیں، اونٹ بھی ہیں اور پیدل بھی ہیں، سب چل رہے ہیں، ایک جنگ سے واپس ہو رہے تھے مدینہ شریف کی طرف۔ جب مدینے کی سرحد میں قافلہ داخل ہو گیا، اللہ اکبر، تو گرد و غبار مدینے کا اڑنے لگا، گرد و غبار اڑنے لگا۔ ایک صحابی جو سرکار کے دائیں طرف بائیں جانب پیچھے پیچھے چل رہے تھے، انہوں نے کپڑے سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا، ناک اور منہ کو بند کر لیا، کیونکہ دھول اڑ رہی تھی، گرد و غبار اڑ رہا۔ آقا علیہ السلام جیسے سامنے دیکھتے ہیں ویسے ہی پیچھے بھی دیکھتے ہیں۔ میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے ہو۔ میرے سرکار نے دیکھ لیا کہ میرے ایک صحابی اپنے منہ کو کپڑے سے ڈھانک کر چل رہے ہیں، تو فرمایا تم نے اپنا چہرہ کیوں ڈھانک لیا کپڑے سے؟ یا رسول اللہ یہ گرد و غبار اڑ رہا ہے، اس میں جراثیم ہوں گے، پتا نہیں یہ مٹی، یہ گرد و غبار میرے ناک میں میرے حلق میں جائے گا، کہیں میں بیمار نہ پڑ جاؤں۔ تو میرے سرکار نے فرمایا یہ مدینے کا گرد و غبار ہے، ہٹا کے کھلا اپنے منہ سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مدینے کے گرد و غبار میں مدینے کی مٹی میں شفا ہی شفا رکھی ہے، شفا ہی شفا رکھی ہے، شفا ہی شفا رکھی ہے۔ خاک طیبہ لگا لوں تجھے آنکھ میں، تو نے چومے حبیب خدا کے قدم۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم سے جو چیز نسبت حاصل کر لیتی ہے وہ چیز اعلیٰ ہو جاتی ہے، بولیے وہ چیز اعلیٰ ہو جاتی ہے۔ سرکار مدینہ علیہ السلام سے جب ان مقدس خواتین نے جن کا انتخاب رب تعالیٰ نے کیا تھا،
رسول کی زوجیت کے لیے جن خواتین کا اللہ نے انتخاب کیا اور جن سے میرے آقا نے نکاح فرمایا ان عورتوں سے، وہ کتنی مقدس عورتیں ہیں، اللہ اکبر، کتنی بے مثال عورتیں ہیں، اللہ اکبر۔ حالانکہ عورتیں تو دنیا میں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں عورتیں ہیں، لیکن نبی کی جو ازواج مطہرات ہیں ان کا مقام کتنا بلند ہو گیا، کیوں ہو گیا؟ اس لیے کہ نبی کی زوجہ بن گئی، نبی کے نکاح میں آ گیا تو اللہ نے ان کو ڈالا قرآن کریم میں یوں فرمایا، یا نبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم جیسی دنیا میں کوئی تم نبی کی۔ اور سنو، چائے پیا تو بغیر چائے پیا ہے حیدرآباد سے معلوم، کھانا تک نہیں کھایا، شوگر پیشنٹ ہے، دے دو نہیں تو اٹھیں گے، سب کو پلا ہمارے کو نہیں ملی، دے دو چائے پی درود پاک پڑھ لیجیے اللہ، ایسے انداز میں بھی ہو کہ اجر توجہ پوری کر رہی چاہیے، ہے نا، چائے ہوٹل کو چرکا لگ جائے، چائے لڑک جائے لیکن توجہ پوری ادھر ہونی چاہیے، کیونکہ ہم کس کا ذکر سن رہے ہیں؟ اس نبی پاک کا ذکر سن رہے ہیں جن کا چاہنے والا رب ہے، جن سے کائنات کا ذرہ ذرہ محبت کرتا ہے، اس رسول اعظم کی ہم بات سنا رہے ہیں۔ تو توجہ چائے میں نہیں ہونی چاہیے بلکہ رسول کی چاہت میں ہونی چاہیے، رسول کی چاہت میں ہونی چاہیے انشاءاللہ۔ اب توجہ ادھر کرو، آپ درود پاک پڑھ لو، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد بن معدن الجود والکرم وعلیہ وسلم صلاۃ و سلام علیہ یا رسول۔ دیکھو نبی سے نسبت حاصل کیا انہوں نے ان خواتین نے جو ہم تمام ایمان والوں کی ماں کہلائیں، امہات المؤمنین، تمام ازواج مطہرات رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی، ہم تمام ایمان والوں کی ماں جیسے ماں ہمارے لیے مقدس ہوتی ہے، اس کا تقدس ہمارے دل و ذہن میں پیوست ہوتا ہے، اس سے کہیں زیادہ میرے آقا کی ازواج پاک ہیں جو امہات المؤمنین کہلاتی ہیں، تمام ایمان والوں کی ماں کہلاتی ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ یہ رسول پاک سے نسبت کا فیضان ہے، ورنہ اور کوئی بات نہیں، نسبت کا فیضان ہے۔ حضور سے نسبت حاصل کر لی، رسول کی زوجہ بن گئی، بے مثال ہو گئی۔ اب دنیا میں جتنی خواتین ہیں یا ہوں گی ان سب کے لیے ہی قانون ہے کہ اگر کوئی شادی شدہ عورت کا شوہر انتقال کر جائے تو عدت کے دن یعنی 4 مہینے 10 دن تک یا پھر وضع حمل تک وہ دوسرا نکاح نہ کرے۔ جب یہ عدت کے دن گزر جائیں 4 مہینے 10 دن کے، تو اپنی مرضی سے وہ شریعت کے دائرے میں نکاح کر سکتی ہے، نکاح کر سکتی ہے۔ کیوں کر سکتی ہے نکاح؟ کیونکہ شوہر مر گیا، شوہر کا انتقال ہو گیا تو یہ بیوہ بن گئی، بولو بیوہ ہو گئی۔ اب شوہر کے انتقال کے ساتھ ہی میاں بیوی میں جو رشتہ تھا وہ رشتہ ختم ہو گیا، شرعی اعتبار سے ختم ہوگا۔ اس لیے کسی کی بیوی کا انتقال ہو جائے تو شوہر اپنی بیوی کے جنازے کو چھو نہیں سکتا، دیکھ سکتا ہے، دیدار کر سکتا ہے، لیکن ہاتھ نہیں لگا سکتا میت کو، کیونکہ اب اس کے نکاح میں نہیں رہی۔ کیسے آپ لگا سکتے؟ یہ شریعت کا قانون ہے کیا؟ کوئی ایسی بات نہیں سنا رہا ہوں جو آپ اچنبے میں پڑ جائیں کہ نئی بات سنا رہے ہیں، نہیں، شریعت کا قانون یہی ہے کہ کسی کے شوہر کا انتقال ہو جائے، عورت بیوہ ہو جائے تو شوہر کو اختیار نہیں ہے کہ اپنی مرحومہ بیوی کے جنازے کو ہاتھ لگائے، یا شوہر کا انتقال ہو جائے تو بیوی کوئی حق نہیں ہے کہ اپنے شوہر کے جنازے کو ہاتھ لگائے۔ دیکھ سکتی ہے لیکن ہاتھ نہیں لگا سکتی ہے، کیونکہ رشتہ ختم ہو چکا ہے، نکاح کا جو رشتہ تھا وہ ختم ہو گیا۔ لیکن نبی پاک علیہ السلام کی ازواج، سبحان اللہ سبحان اللہ،
کیا مقام بلند پایا میرے آقا کی ازواج مطہرات میں کہ سرکار مدینہ علیہ السلام کا پردہ ہو گیا، حضور پردہ فرما گئے، حضور دنیا سے رخصت ہو گئے، قبر انور میں جلوہ فرما ہو گئے، تو کیا اب ان کی ازواج پاک کو اختیار ہے کہ عزت کے دن گزار کر کسی اور سے نکاح کر سکتی ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ شریعت کا قانون نافذ کر دیا کہ اب وہ نبی کی بیویاں جو نبی کی عورتیں ہیں وہ ابھی بھی نکاح میں باقی ہیں، وہ نکاح ان کا نہیں ٹوٹا ہے، نکاح نہیں ٹوٹا ان کا، اس لیے وہ نکاح نہیں کر سکتی کسی اور سے، کیونکہ نکاح میں باقی ہے۔ اور اب اس کے آگے کی اور باتیں ہیں، یہ جو باتیں انہیں کے سامنے بولنے کی ہیں جو اس کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، کیونکہ ہمارے بزرگوں نے فرمایا تکلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں کے سامنے اتنی ہی بات کرو، ویسی ہی بات کرو جو ان کی عقل کے مطابق ہو، ہے نا؟ بس یہ بات سمجھ لو کہ نبی کی ازواج دوسرا نکاح نہیں کر سکتی، کیونکہ ان کا نکاح ٹوٹا ہی نہیں، کیونکہ نکاح ٹوٹتا اس کا ہے جس کا شوہر مر جائے، نبی تو پردہ کیے ہیں، مرے کب ہے، وہ تو زندہ ہے، بولو وہ تو زندہ ہے، اس لیے نکاح نہیں ٹوٹا۔ اللہ اللہ میرے اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں تو زندہ ہے بندہ، قسم کھا کے فرما رہے ہیں تو زندہ ہے بندہ، تو زندہ ہے بندہ، میری چشم عالم سے چھپ جا، سرکار چھپے ہیں ہماری نگاہوں سے لیکن زندہ، جیسے اس وقت سورج ہماری نگاہوں سے چھپ گیا، بولو چھپ گیا، نظر آ رہا ہے، سورج نظر آ رہا ہے، چھپ گیا، تو کیا بولیں گے آپ؟ سورج مر گیا، فنا ہو گیا، مٹی میں مل گیا، پانی میں حل ہو گیا، کیا کہیں گے اس کو آپ؟ یہی کہیں گے نا، سورج غروب ہو گیا، سورج غروب ہو گیا، پوشیدہ ہو گیا، ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو گیا، پھر صبح ہوگی تو پھر سورج نمودار ہوگا، تو جب آسمان کا سورج نہیں بڑھا، غائب ہوا ہے، نگاہوں سے پوشیدہ ہوا ہے، تو وہ خورشید رسالت ہے، وہ رسالت کی صورت ہے، وہ نبوت کے محتاج ہے، وہ ہماری نگاہوں سے پردہ کیے ہیں، فنا نہیں ہوئے، وہ فنا نہیں ہوئے، وہ اپنی قبر میں زندہ ہے، وہ اپنی قبر انور میں زندہ ہے، زندہ ہے۔ اللہ اللہ سیدنا شیخ احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، یہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، رفاعی سیدنا شیخ احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، جب سرکار کی مزار پاک پر یہ حاضر ہوئے مدینہ شریف میں، تو سیدنا شیخ احمد کبیر رفاعی نے فرمایا، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں معروضہ کیا، یا رسول اللہ، احمد کبیر کی تمنا ہے کہ میں آپ سے مصافحہ کروں اور آپ کے ہاتھ کو چوموں۔ جب تمنا ظاہر کی تو سرکار نے اپنا مبارک ہاتھ اپنی قبر انور سے باہر نکالا، احمد کبیر نے ہاتھ ملایا نبی سے اور ہاتھ کو بوسا دیا اور آنکھوں سے دکھایا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، بولو زندہ ہے، ہمارا نبی زندہ ہے، اس لیے ہم میلاد مناتے ہیں، وفات نہیں مناتے، وفات اس کی منائی جاتی ہے جو مر گیا ہو۔ یہ ٹونڈے سمجھ گئے نا، ٹونڈے بولے ٹونڈے ہم پر اعتراض کرتے ہیں، رسول 12 ربیع الاول کو دنیا میں آئے، 12 ربیع الاول کو وفات پائے، تو وفات کیوں نہیں مناتے تم لوگ؟ میلاد کیوں مناتے، وفات کیوں نہیں مناتے؟ اس کا جواب یہی ہے پیارے، نبی تو صرف ایک لمحے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو مزہ چکھایا موت کا، اس کے بعد رب تعالیٰ نے ان کو ہمیشہ کی زندگی عطا فرما دی، وہ اپنی قبر انور میں روح اور جسم کے ساتھ موجود ہے، بولو اپنی قبر انور میں روح اور جسم کے ساتھ موجود ہیں، وہ جہاں چاہتے ہیں جس کو چاہتے ہیں اپنا جلوہ دکھاتے ہیں، ان کے لیے پھر پاسپورٹ ویزا کی ضرورت نہیں ہے، وہ چاہیں تو بھی ہندوستان تشریف لے آئیں سہارنپور سے، وہ چاہیں تو کسی اور جگہ چلے جائیں، یہ میرے سرکار کی کرم فرمائی ہر عالم میں رحمت ہے،
جہاں چاہتے رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی یہ عالم ان کو پسند آیا۔ تو رسول اعظم علیہ السلام زندہ ہے اپنے قبر اندر، بولو سرکار زندہ ہے۔ اب ایک اور ثبوت اور لے لیں، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین ملت جب حج کے لیے تشریف لے گئے تھے تو وہاں پہلے ہی سے دیوبندیہ کے بڑے عالم خلیل احمد امبیڈوی اور دیگر ان کے ساتھی مکہ پہلے ہی پہنچ چکے تھے اعلیٰ حضرت کے جانے سے پہلے، اور جو گورنر مکہ تھے شریف مکہ جن کا نام علی پاشا، ان کے پاس جا کر کے کان بھرے علی پاشا کی، اس نے خلیل احمد امبیڈوی نے، تاریخی واقعہ ہے، وہ پٹانگ بات نہیں ہے، کان کیا بھرے کہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ حج کے لیے مولانا احمد رضا خان بھی آ رہے ہیں، اور یہ مولانا احمد رضا خان وہ مولانا ہیں جو اللہ کے علم کو نبی کے علم کو اللہ کے علم کے برابر بتاتے ہیں، کہ نبی کو بھی اتنا ہی علم ہے جتنا اللہ کو علم ہے، یہ ان کا عقیدہ ہے، اس کا یہ مولانا احمد رضا خان صاحب کا، اس کے سامنے شکایت کی گورنر مکہ علی پاشا صاحب کے سامنے شکایت آئی، اس لیے شکایت کی کہ اعلیٰ حضرت جب حج کے لیے آئیں گے تو ان کو یہاں پر پریشان کیا جائے گا، ان کے تعلق سے بدگمانی پیدا کی جائے گی، لوگ ان سے نفرت کرنے لگیں گے، ان کی بے عزتی کی جائے گی، اسی نیت سے پہلے کا پہلے انہوں نے پروپگنڈا چالو کیا، لیکن اللہ سے عزت عطا فرمائے تو عز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر، اے اللہ جسے چاہے عزت عطا فرمائے، تو جسے چاہے ذلت دے، تیرے ہی ہاتھ بھلائی ہے، اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے۔ حضرت مولا کائنات سے کسی نے پوچھا تھا حضور بتائیے کیا قدرت الہی بھی کبھی مسکراتی ہے؟ اللہ کی قدرت کبھی مسکراتی ہے؟ تو مولا علی نے فرمایا ہاں، دو موقع پر اللہ کی قدرت مسکراتی ہے۔ کب؟ ایک اس وقت جب اللہ کسی کو عزت دینا چاہے اور دنیا والے اس کو ذلیل کرنا چاہے تو قدرت الہی مسکرا پڑتی ہے، اور دوسرے اس وقت جب اللہ کسی کو ذلیل کرنا چاہتا ہے اور دنیا والے اس کو عزت دینا چاہتے ہیں تو قدرت الہی مسکرا پڑتی ہے۔ دنیا کا چاہا پورا نہیں ہوگا لیکن جو اللہ کا چاہا وہ پورا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عزت دیا اعلیٰ حضرت کو، یہ دیوبند کے مولوی ذلیل کرنا چاہتے تھے، قدرت الہی مسکرا رہی تھی۔ اللہ علی پاشا کے پاس جا کر خوب کان بھرے، علی پاشا نے کہا ٹھیک ہے، جب وہ آ رہے ہیں تو ہمارے یہاں کے جو علماء کرام ہیں، مفتیان اعظام ہیں، ان سے ملاقات کریں گے اور ان کے عقیدے کے بارے میں معلومات کریں گے۔ چنانچہ جب اعلیٰ حضرت پہنچے کعبۃ اللہ شریف میں، آپ کی آمد کی اطلاع لوگوں کو ہوئی تو علماء کرام، مفتیان کرام سے آپ کی ملاقاتیں ہوئی، یہ مسئلہ سامنے آیا تو آپ نے کہا کہ انشاءاللہ میرے تعلق سے جو باتیں کی گئی ہیں کہ میرا عقیدہ کیا ہے تو سن لو، میں آپ سے بھی کہہ دیتا ہوں میرا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم ایک سمندر ہے، بولو اللہ تعالیٰ کا علم ایک سمندر ہے، اور سمندر کے اندر اگر سوئی کو ڈبویا جائے اس کو پھر باہر نکالا جائے تو سوئی کی نوک پر جتنا پانی ٹھہرتا ہے اس سے بھی کم علم نبی کا، اللہ کے علم کا، یہ میرا اللہ کا علم سمندر ہے، اور اللہ کے علم کے سامنے نبی کا جو علم ہے قطرے سے بھی کم ہے، یہ احمد رضا کا عقیدہ ہے۔ ہاں یہ بھی میں کہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو علم کے خزانے عطا کیے، اور کوئی غیب کیا تم سے نہیں ہو والا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں ضرور۔ اعلیٰ حضرت نے اپنا عقیدہ بتایا، کہا کہ جواب آپ کو دینا ہے گورنر مکہ کے پاس، اور اتنے گھنٹوں میں جواب تیار کر کے آپ پیش کر دیں۔ کہا انشاءاللہ المستعان میں اس کا جواب تیار کروں گا۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت
اس وقت بخار کی حالت میں تھے، شدت کا بخار تھا، 105 ڈگری بخار تھا، 105 ڈگری اس کو بولتے ہیں، 101 102 میں ہم آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت سفر کی حالت میں ہیں، کعبۃ اللہ شریف میں ہیں اور 105 ڈگری بخار ہے۔ اللہ اللہ، اس حالت میں اعلیٰ حضرت صحن کعبہ میں پہنچے اور آپ نے اپنے بڑے شہزادے حامد رضا خان حجت الاسلام، وہی حامد رضا خان حجت الاسلام ہے اعلیٰ حضرت کے بڑے شہزادے، جن سے کسی نے مناظرے کے لیے دعوت دی تو میرے حضور حامد رضا خان جو مفتی اعظم کے بڑے بھائی بڑے برادر ہیں، فرماتے ہیں ہاں حامد رضا تم سے مناظرہ کرے گا، جس وقت چاہو جہاں چاہو مناظرے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے کہ مناظرے میں ایسے الفاظ استعمال کیے جائیں گے کہ جس لفظ پر نقطہ ہی نہ ہو۔ آؤ اس میں ہمت اتنی جو بغیر نقطے کے الفاظ استعمال کرے گا۔ الفاظ بولے تو الفاظ میں دو نقطے آ گئے، ایک فا کا نقطہ ہے، دوسرے کا نقطہ۔ اب ایسے کون سے الفاظ ہوں گے جس پہ نقطہ نہیں ہے؟ تو الف پہ نقطہ نہیں ہے، را پہ نقطہ نہیں ہے نا، ہا پہ نقطہ نہیں ہے، سین پر نقطہ نہیں ہے، تو ایسے حروف کا استعمال ہم کریں گے مناظرے میں جس پہ نقطہ نہ ہوتا ہو۔ آؤ تیار اللہ، یہ ایسے شہزادے ہیں اعلیٰ حضرت، تو وہ اعلیٰ حضرت کے ساتھ سفر میں شریک تھے، تو اعلیٰ حضرت کو چونکہ بخار تھا تو آپ نے اپنے بڑے شہزادے کو بازو بٹھایا، کہا حامد میاں میں جو تم سے کہتا ہوں لکھتے جاؤ۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت کہتے تھے وہ لکھتے تھے، کہتے تھے سنتے تھے لکھتے تھے، کہتے تھے سنتے تھے لکھتے تھے۔ تو کتنا وقت لگا معلوم؟ صرف 8 گھنٹے کی مدت میں، کتنی؟ 8 گھنٹے کی مدت میں اعلیٰ حضرت نے تقریباً 500 صفحات سے مشتمل عربی زبان میں جواب تحریر کروا دیا، اردو میں نہیں عربی میں۔ پوچھا پہلے اعلیٰ حضرت نے کس میں جواب دوں، اردو میں، ہندی میں، فارسی میں یا عربی میں؟ تو کہا عربی بادشاہ کی زبان کیونکہ عربی ہے تو لہذا بہتر یہی ہے کہ آپ عربی میں ہی عربی زبان ہی استعمال کریں۔ تو اعلیٰ حضرت نے کتاب تحریر فرما دی، اس کتاب کا نام وہیں پر رکھا، تجویز فرمایا الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ۔ یہ کتاب لکھی آپ نے، اس میں سینکڑوں دلیلیں۔ تو اعلیٰ حضرت جو لکھ رہے تھے، لکھا رہے تھے، تو اب یہ فیضان کیسا جاری تھا؟ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کی نگاہ جب اٹھتی ہے در کعبہ تو کیا دیکھتے ہیں؟ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلوہ فرما ہے، ایک بازو سیدنا مولا کائنات جلوہ فرما ہے، ایک بازو سیدنا غوث اعظم جلوہ فرما ہے، اور فرما رہے ہیں احمد رضا یہ دلیل پیش کر، احمد رضا یہ حوالہ ہے، تو احمد رضا آقا و مولا سے سن رہے ہیں اور لکھاتے جا رہے ہیں۔ الدولۃ المکیہ 8 گھنٹے کی مدت میں تحریر کروا دی، 500 صفحات پہ مشتمل عربی زبان میں کتاب لکھوا دی۔ آپ 8 گھنٹے میں 2 صفحے نہیں لکھ سکتے ہمارے گھر میں، خود سے مضمون بنا کر سوچ سوچ کے حیران ہو جائیں گے کیا لکھوں کیا لکھوں کیا لکھوں۔ لیکن اعلیٰ حضرت کا علم یہ ہے، اللہ یہ میرے اعلیٰ حضرت کیا فرما رہے ہیں؟ العطایا المصطفیہ، یہ احمد رضا کو جو بھی ملا ہے میرے مصطفیٰ جان احمد کی عطا ہے، یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے، میرے آقا کا کمال ہے۔ ایسے خیر قصہ مختصر، یہ کتاب لکھ کر کے 8 گھنٹے میں جب پیش کر دی اعلیٰ حضرت نے، اور یہ بھی آپ کے فائدے کی بات بتا دوں کہ جو کتاب کو اعلیٰ حضرت نے 8 گھنٹے میں لکھوایا تھا قلم سے، اسی کتاب کو آج کے کمپیوٹر میں جب اس کو ڈالا گیا، کمپیوٹرائز کیا گیا تو 12 گھنٹے لگ گئے۔ کتنے گھنٹے؟ لکھی دکھائی کتاب کو دیکھ کر کمپیوٹرائز کرنے کے لیے 12 گھنٹے لگے ٹائپ کرنے کے لیے۔ اب غور کرو، اعلیٰ حضرت قلم سے لکھوائے، ہاتھ سے مشین سے نہیں لکھوائے، ہے نا؟ تو اتنی رفتار تھی اعلیٰ حضرت لکھوانے کی، خود لکھتے تو پتہ نہیں کتنی اور جلدی تحریر فرما لیں۔ تو یوں کہنے تو مجھے کہ کمپیوٹر تو آج کے دور کی پیداوار ہے، پہلے کہاں تھا کمپیوٹر؟ تو اعلیٰ حضرت کا دور آج سے 100 سال پہلے کا، اس سے بھی زیادہ کا زمانہ دور ہے،
ابھی آپ کا وصال ہو کر ہی 95 سال ہو رہا ہے، 95 سال ہو رہی ہے یہ آپ جانتے ہیں، تو وصال فرما کر ہی 95 سال ہو رہے ہیں، تو یہ واقعات آپ کی زندگی میں پیش آیا تھا، تو اندازہ لگاؤ 100 سال پہلے یہ کمپیوٹر نہیں تھا، لیکن اعلیٰ حضرت کی رفتار کمپیوٹر سے بھی آگے تھی، یوں کہنے دو کہ آج کے دور کے کمپیوٹر میں جب اسی کتاب کو فٹ کیا گیا 12 گھنٹے لگے، تو میرے اعلیٰ حضرت آج کے کمپیوٹر کی رفتار سے 100 سال پہلے 4 گھنٹے آگے چل رہے تھے۔ یہ میرے اعلیٰ حضرت کی رفتار۔ قصہ مختصر، جب علی بادشاہ کے پاس کتاب پیش کی گئی تو علی بادشاہ انہی مولویوں سے پڑھوایا جو شکایت کرنے گئے تھے، انہی سے کہا پڑھ کے سناؤ کیا لکھا ہے۔ اللہ اللہ، تو وہ پڑھتے جاتے تھے، یہاں تک کہ عشاء کی نماز کے بعد شروع کرتے تھے کتاب پڑھنا، 4 یا 5 بجے تک صبح تک کتاب پڑھی جاتی تھی، اور بالاستیعاب غور و فکر کے ساتھ علی بادشاہ سنتے تھے۔ جب کتاب مکمل ہو گئی تو علی بادشاہ جوش میں کھڑے ہو کر کہنے لگے، اللہ تعالیٰ نبی پاک کو علم غیب عطا فرما رہا ہے، اور یہ رسول پاک کے علم غیب کو منع کر رہے ہیں، بڑی عجیب بات ہے، اللہ دے رہا ہے اور یہ ملعون منع کر رہے ہیں۔ بے عزت ہو گئے، یار کو مرہم لگانے ہم گئے، یار کو جیتا رہا مرہم گئے، یار کو مرہم لگانے ہم گئے، یار کو جیتا رہا مرہم گئے۔ یہ معاملہ ہو گیا دیوبندیوں کا، بے عزت ہو گئے علی بادشاہ کے دربار میں۔ پھر علی بادشاہ نے کہا کہ کون ہے مولانا احمد رضا خان ہندی، جن کو میں دیکھنا چاہتا ہوں، بلاؤ۔ چنانچہ آپ کو دعوت خصوصی دے کر علی بادشاہ کے دربار میں جب طلب کیا گیا تو اعلیٰ حضرت عظیم برکت تشریف لے گئے، تو علی بادشاہ نے کھڑے ہو کر، گورنر مکہ نے اعلیٰ حضرت کا کھڑے ہو کر استقبال کیا، اپنے برابر بازو کی کرسی بچھوائی اور آپ کو عزت و احترام کے ساتھ کرسی پہ بٹھایا۔ تو کتاب کے تعلق سے تاریخی کلمات کہے کہ بڑی معرفت الدارہ کتاب آپ نے پیش فرمائی ہے، اب میں چاہتا ہوں آپ کی کچھ خدمت کر دوں، بتائیے کیا حکم ہے آپ، کیا خدمت کروں آپ؟ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا، اے شریف مکہ، اگر آپ مجھے کچھ دینا ہی چاہتے ہیں تو مجھے دنیا کی دولت نہیں چاہیے، مجھے ہیرے جواہرات بھی نہیں چاہیے، مجھے سونا چاندی بھی نہیں چاہیے، اگر کچھ دینا چاہتے ہیں تو بس احمد رضا کی ایک تمنا ہے، پوری کر دیں۔ کہا کیا تمنا ہے؟ کہا میرے اعلیٰ حضرت نے، یہ حج کا موسم ہے اور جو مدینہ شریف کو لوگ زیارت نبی کے لیے جاتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تو اس وقت دور یہ تھا کہ عشاء کی نماز کے بعد رات کے 9:30 بجے قریب وہاں کے ٹائم کے مطابق دروازے کھڑکیاں سب بند کر دی جاتی تھیں، اور سب زائرین کو مسجد کے باہر، وہاں کے پولیس والے مطلب جو بھی ہوتے ہیں سب باہر کر دیتے تھے، کسی کو اندر ٹھہرنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ لیکن اعلیٰ حضرت نے تمنا کیا ظاہر کی علی بادشاہ کے سامنے، علی بادشاہ اگر آپ کچھ دینا ہی چاہتے ہیں تو بس ایک اجازت مجھے لکھ کر دے دو کہ ایک رات تنہا میرے آقا کی بارگاہ میں رہنا چاہتا ہوں، اور کچھ نہیں چاہیے، ایک رات رہنا۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت کی اس تمنا کو سن کر علی بادشاہ خوش ہو گئے، قلم زبان کاغذ منگوایا اور فوراً اجازت نامہ لکھ کر حوالے کیا۔ اعلیٰ حضرت چوم کر وجدانہ کیفیت میں چومتے ہوئے تشریف لے گئے 8 دن کا سفر کر کے مدینہ پاک کو۔ جب پہنچے رسول پاک کی بارگاہ میں معروضہ پیش کیا، وہ سوئے لالا زار کرتے ہیں، تیرے دن بہار کرتے ہیں، اللہ اللہ۔ جب یہ نعتیہ غزل پڑھ کے سنائی، پھر اپنی معروضہ کا کیا رسول پاک کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ، آپ نے احمد رضا کو خواب میں کئی مرتبہ اپنا جلوہ جہاں آرا سے مشرف کیا، سرکار یہ آپ کی کرم فرمائی ہے۔ اب احمد رضا کی دل کی تمنا ہے سرکار کہ میں اس وقت آپ کو خواب میں دیکھا تھا، اب احمد رضا بیداری میں آپ کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ اللہ، کیسی تمنا ہے، اللہ اللہ۔ رسول پاک کی بارگاہ میں تمنا مقبول ہو گئی اور سرکار نے اپنا جلوہ آپ کو دکھا دیا۔ جب جلوہ دکھا دیا تو اعلیٰ حضرت پکار اٹھے کہ پیش نظر ہے وہ نوبہار، سجدے کو ہے دل بے قرار۔ اللہ اللہ۔ پھر اعلیٰ حضرت یہ فرمایا، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہی ہے اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ تو نبی ہمارے بولو زندہ ہے، وہی سمجھانے کے لیے واقعہ پر بیان کیا آپ نے۔ نبی ہمارے زندہ ہیں، نہ صرف زندہ ہیں بلکہ جہاں چاہتے ہیں جاتے ہیں،
جہاں چاہتے ہیں آتے ہیں، ان کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی پابندی نہیں، وہ دونوں عالم کے مالک و مختار ہیں۔ اسی لیے میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں، قبضہ بھی ہے اختیار بھی ہے، وہ جہاں چاہے جا سکتے ہیں اختیار سے، جس کو چاہے جلوہ دکھا سکتے ہیں۔ چنانچہ سرکار غوث اعظم محبوب سبحانی قندیل نورانی میرا محی الدین الشیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل پاک بغداد میں سجی ہوئی ہے، 70,000 کا مجمع ہے، اور ایک روایت 40,000 کا مجمع ہے۔ اس دور میں 40,000 کا مجمع یا کتنے ہیں بھائی؟ ہونگے میں اعلان کیے، ہزاروں پوسٹر چھاپے، پامفلیٹ چھاپے، تو کتنے جمع ہوئے؟ 500 600 جمع ہوئے۔ بڑی مشکل سے بلا کر دعوت دی، آنا دیکھو یاد سے آنا جلسہ آیا، تو آئے اتنی تعداد میں۔ اب غوث پاک کی کیسے شہدائی تھے اس زمانے میں کہ 40,000 لوگ، اور وہ معمولی لوگ نہیں، علماء فضلاء اولیاء آپ کی محفل میں بیٹھا کرتے ہیں، قلم دراز لے کر بیٹھتے ہیں۔ اللہ اللہ، وجدانی کیسے جب تاریخ ہو جاتی تھی سامعین پر کپڑے پھاڑ دیتے تھے، یہ عالم تھا اس دور کا۔ تو 40,000 کا مجمع تھا، سب بیٹھے رہے، ادب سے سرکار غوث پاک کا بات سن رہے ہیں۔ سرکار غوث پاک نے کرم فرمایا، کہا کہ محفل والو، یہ وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہے، دعا مانگو تمہاری دعا قبول ہوگی۔ عبد القادر تمہاری دعا پر آمین کہتا ہے، دعا کرو رب کی بارگاہ میں۔ سبوں نے اپنے اپنے ہاتھ اٹھائے، کسی نے کچھ مانگا، کسی نے کچھ مانگا، کسی نے کچھ مانگا، سب کی دعا پر غوث پاک آمین آمین فرماتے رہے۔ سب سے آخر میں ایک اللہ کے نیک بندے جن کا نام سیدنا علی ابن نصر حیاتی علیہ رحمۃ و رضوان ہے، وہ وہاں پر بیٹھے تھے۔ انہوں نے بھی دعا کے لیے اپنے ہاتھ اٹھائے، دعا جب ہو گئی مکمل تو پھر اچانک ان پر نیند تاری ہو گئی، اچانک نیند تاری ہو گئی، چادر اوڑھ کر وہیں سو گئے۔ محفل میں ہی سب لوگ سامنے تھے اور سب سے آخر میں تھے، تو وہیں پر چادر اوڑھ کر کان سے سو گئے۔ سونا ہی تھا کہ پھر سرکار غوث پاک اپنی کرسی خطابت سے نیچے اتر گئے، مجمع کو ہٹاتے ہوئے اس سونے والے شخص کے قریب چلے گئے، ادب سے ہاتھ باندھ کر غوث پاک کھڑے ہو گئے اور کچھ زبان سے پڑھتے رہے، بہت بہت سے کھڑے رہے غوث پاک، وہ سو رہے ہیں اور آپ کھڑے رہے، سارا مجمع اپنی محبت سے کھڑا ہو گیا۔ جب غوث پاک واپس اپنی مسند سے تشریف لائے تو کسی نے سوال کر لیا، سرکار اے سیدنا ولی روشن ضمیر سرکار فرمائیے کہ آج اس سونے والے آدمی کے سامنے اتنے ادب کے ساتھ ہاتھ باندھ کے بہت دیر تک آپ کھڑے رہے، سرکار معاملہ کیا تھا؟ تو میرے غوث پاک فرماتے ہیں اللہ اللہ، جب غوث پاک کے علم کا یہ حال ہے تو نبی کے علم کا کیا حال ہوگا؟ فرماتے میرے غوث پاک کہ سنو، جس وقت میں نے دعا کے لیے کہا تھا تو اللہ کے نیک بندے نے یہ دعا مانگی تھی، ہے اللہ اسی مجلس میں اسی وقت تیرے پیارے نبی کا جلوہ دکھا دے، تیرے پیارے حبیب کا جلوہ دکھا دے۔ تو اس دعا کو اللہ نے قبول کر لیا کیونکہ سب کی دعائیں قبول ہو گئی تھی، اور اس نے دعا یہ کی تھی کہ اللہ اسی مجلس میں اسی محفل میں اسی وقت تیرے نبی کا دیدار کرا دے۔ تو میرے آقا اس کے خواب میں تشریف لائے ہوئے تھے، وہ تو حالت خواب میں میرے سرکار کا دیدار کرا رہا، میں حالت بیداری میں اپنے آقا کا دیدار کرا رہا، جب تک سرکار موجود ہے اپنے آقا کی تعظیم میں کھڑا رہا، درود و سلام پڑھتا۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جاتے ہیں۔ سرکار کرم فرما دے ہم سب پر، سرکار کرم فرما دے ہم سب پر، سرکار ہم کو بھی اپنا جلوہ جہاں عطا فرما دے۔ آپ کے چاہنے والوں کا صدقہ، آپ کے عاشقوں کا صدقہ، ہم نکموں کو بھی سرکار اپنی چاہت سے نواز دیجیے، اپنی محبت سے نواز دیجیے۔ قسم اللہ کی یہ فقیر کا تجربہ
آپ سے میں کہتا ہوں حلفیہ کہتا ہوں، اللہ پاک کی عزت و جلال کی قسم کہتا ہوں کہ اگر ہم سچے دل سے نبی کو چاہیں، نبی سے پیار کریں، ٹوٹ کر سب چیزوں سے بے نیاز ہو کر نبی کی محبت دل میں بسا لیں، خدا کی قسم وہی رات نصیبہ جاگ جائے گا، نبی کا دیدار نصیب ہو جائے گا۔ آسمان سے دیکھ لو، نبی کی محبت دل میں ایسی ہونی چاہیے، بے لوث توڑو نبی کی محبت میں، بے قرار ہو جاؤ نبی کو یاد کر کے۔ آپ علیہ السلام کی محبت خدا کی قسم یہ وہ سرمایہ ہے کہ جو تمہارے ہر جگہ کام آنے والا ہے، قبر میں، حشر میں، ہر جگہ۔ ایک صحابی نے پوچھا تھا حضور سے، یا رسول اللہ علیہ السلام قیامت کب آئے گی سرکار بتائیے؟ تو آقا نے فرمایا قیامت کے لیے کیا تیاری کی تم نے؟ یا رسول اللہ، صحابی ہیں، صحابی رسول کہ بے نمازی تھے، وہ بے عمل تھے، بے روزے دار تھے، حاجی نہیں تھے، غازی نہیں تھے، کیا نہیں تھے؟ سب کچھ تھے، نمازی بھی تھے، حاجی بھی تھے، غازی بھی تھے، عالم بھی تھے، فاضل بھی تھے، اور سب سے بڑی فضیلت یہ کہ صحابی، رسول کا صحابی بننا یہ بہت بڑے شرف کی بات ہے۔ دنیا میں سب کچھ بن سکتے ہیں قیامت تک، عالم، فاضل، مفتی، ملا سب بن سکتے ہیں، لیکن اب کوئی صحابی نہیں بن سکتا، کیونکہ صحابی تو وہی ہیں جو حالت ایمان میں رسول پاک کی صحبت جن کو نصیب ہوئی اور جو حالت ایمانی سے دنیا سے رخصت ہوئے، وہی صحابہ۔ اور صحابہ کا مقام بہت بلند ہے۔ میرے سرکار نے فرمایا میرے کسی صحابی نے اگر ایک سر جو اللہ کی راہ میں خیرات کیے ہیں تو اے میری امتیوں سن لو، قیامت تک آنے والے امتیوں سن لو، اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خیرات کرو گے تو میرے صحابی کے ایک سر جو کی برابری نہیں کر سکتے۔ وہ صحابہ ہے، کیا کمی تھی ان کے پاس؟ بتاؤ عمل کی کیا کمی تھی؟ سنتے تھے سرکار کی زبانیں پاک تھے، فوراً عمل شروع کر دیتے تھے۔ ہماری آپ کی طرح نہیں، اب سن رہے ہیں تو 2 مہینے کے بعد عمل شروع کریں گے، نہیں، فوراً عمل شروع ہو جاتا، انتظار کی گھڑیاں نہیں جاتی کہ کل سے کریں گے، پرسوں سے کریں گے، نہیں، سرکار کی زبانیں پاک سے عمل سنا، فوراً عمل کر دیا۔ یہاں تک کہ کچھ لوگ شراب پیتے تھے، ابتدائی اسلام کا دور تھا، اس وقت شراب کی حرمت کا حکم نہیں آیا تھا، اس دور کی بات ہے، کچھ لوگ شراب پیتے تھے، حالت نشہ میں نمازیں ہی پڑھ لیتے تھے، قرآن کی آیتیں حضرت پڑھ لیتے تھے حالت نشہ میں، کیونکہ آدمی کی عقل ماری جاتی ہے نا، بے ہوش ہو جاتا آدمی۔ آج ہی میں الحمدللہ فیض رضا میں جو مرکز اہل سنت جو بنا ہے حیدرآباد کی سرزمین پر، تمام سنیوں کا مرکز، ہمارے حیدرآباد کا، آندھرا پردیش کا بولو، اور سارے سنیوں کا تو اصل مرکز بریلی شریف ہے، یہ اس علاقے کا مرکز ہے۔ پریشان مت ہونا، ارے مرکز تو وہ یہاں کیسا مرکز آ گیا؟ وہ صدر مرکز ہے، یہ علاقائی مرکز ہے نا، یہ تمام سنیوں کا، چاہے سہارنپور کے سنی ہوں، نظام آباد کے ہوں، بودھن کے ہوں، عادل آباد کے ہوں، آندھرا کے کسی علاقے کے ہوں، تلنگانہ کے کسی علاقے کے، سب سنی بھائیوں کا مرکز ہے۔ انشاءاللہ دیکھیں گے تو طبیعت خوش ہو جائے گی۔ ایسی بڑی شاندار مسجد بنی ہے، 1600 مصلی ایک ٹائم میں نماز ادا کرتے ہیں، 1600 مصلی۔ اب انشاءاللہ اس کے اوپر اور 2 منزلہ بنا ہے نا، انشاءاللہ کام جاری ہے۔ اس کا پلاسٹنگ کا کام چل رہا تھا، وائرنگ کا کام بھی ہو گیا، ابھی فرش کا کام انشاءاللہ شروع ہونے والا ہے، پھر پی او پی کا کام بھی ہو رہا ہے ساتھ میں، اور بڑی تیزی کے ساتھ کام چل رہا ہے۔ انشاءاللہ 1 مہینہ 1.25 مہینے کے اندر پورا کام گراؤنڈ فلور کا مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ کبھی آنا ہوا آقا حیدرآباد کو ضرور تشریف لائیے، مرکز اہل سنت وادی رضا ارا کنٹا، بارکا معلوم ہے، بارکا سے تھوڑا اور آگے چلے جانا، ارا کنٹا تھوڑا آگے چلے جانا، وہاں پیٹرول پمپ ہے انڈین آئل کا، اس کے تھوڑا آگے بڑھتے ہی رائٹ سائڈ پہ بڑی کمان نظر آئیں گی آپ کو لوہے کی، اس پہ لکھا ہوا ہے مرکز اہل سنت و جماعت وادی رضا، انگلش میں، ہندی میں، تیلگو میں، سب زبانوں میں لکھا ہوا تھا کہ کوئی بھی لینگویج جانتا ہو پوچھنے